5 خطرناک گناہ جو رزق کم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر بات کروں گا جو ہر انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ رزق کا ہے۔ ہم سب رزق کے لیے پریشان ہیں، رزق کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑھ جائے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار پھلے پھولے، ہماری نوکری میں برکت ہو اور ہماری زندگی سکون سے گزرے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمارے رزق کو کم کر دیتے ہیں؟ کچھ ایسے گناہ جو ہماری محنت اور کوششوں کے باوجود ہماری برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج ہم ان 5 خطرناک گناہوں کے بارے میں بات کریں گے جو نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ہماری آخرت کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ محترم ناظرین، پہلا خطرناک گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ جو ہمارے رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ دین اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت سے بات کرو۔ والدین کی نافرمانی نہ صرف ایک روحانی گناہ ہے بلکہ یہ آپ کے رزق میں بھی براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے والدین کی بات نہیں مانتے تو ان کی دعاؤں کی بجائے ان کے دل سے آہ نکلتی ہے۔ یہ آہ آپ کی زندگی سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ چاہے کتنی ہی محنت کریں، آپ کو لگے گا کہ آپ کی محنت کا پھل نہیں مل رہا۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کے پاس دولت تو ہے مگر سکون نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ والدین کی نافرمانی سے آپ کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور رزق میں برکت دیتا ہے۔ ایک شخص اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا تھا۔ جب بھی وہ کوئی نیا کام شروع کرتا اسے کامیابی نہیں ملتی تھی۔ اس کے دوست اس سے پوچھتے کہ تمہارے پاس ڈگری ہے، تم محنتی بھی ہو، پھر بھی کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ ایک دن اس کے ایک بزرگ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے والدین کو خوش رکھا ہے؟ جب اس نے جواب دیا کہ نہیں، تو بزرگ نے کہا کہ تمہاری ناکامی کی اصل وجہ یہی ہے۔ جب اس نے اپنے والدین سے معافی مانگی اور ان کی خدمت شروع کی تو اس کے رزق میں اللہ نے برکت دے دی۔ دوسرا اور تیسرا خطرناک گناہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا۔ دوسرا بڑا گناہ جو ہمارے رزق کو کم کر دیتا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، خاص طور پر کاروبار میں۔ اسلام میں سچائی اور امانت داری کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور جب تم تولنے لگو تو انصاف کے ساتھ ترازو سیدھا رکھو۔ جب ہم اپنے گاہکوں یا کاروباری شراکت داروں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم زیادہ کما رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے رزق کی برکت کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ سے وقتی طور پر فائدہ تو ہو سکتا ہے مگر اس سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور جب اعتماد ختم ہو جائے تو کاروبار نہیں چل سکتا۔ ایک دکاندار جو اپنے گاہکوں کو دھوکہ دیتا ہے، کے پاس گاہک ایک بار تو آئیں گے لیکن دوسری بار نہیں آئیں گے، اس طرح اس کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت ہر کام کرے گی لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جو کبھی نہیں کرے گی۔ ایک جھوٹ نہیں بولے گی، دوسرا دھوکہ نہیں دے گی۔ تیسرا بڑا گناہ وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ وعدہ خلافی کا ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے وعدے پورے نہیں کرتے تو ہم لوگوں کا اعتماد کھو دیتے ہیں۔ جب لوگ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے تو ہم ان کے ساتھ کاروبار کیسے کریں گے؟ ایک شخص جو اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کا وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کے ملازمین دل سے کام نہیں کریں گے اور اس کا کاروبار نقصان میں چلا جائے گا۔ اس طرح وعدہ خلافی نہ صرف اخلاقی گناہ ہے بلکہ یہ ہمارے رزق کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ چوتھا اور پانچواں خطرناک گناہ ناشکری اور فضول خرچی۔
جب ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس پر شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ ہم سے مزید نعمتیں لے لیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری صرف زبانی نہیں ہوتی، یہ ہمارے رویے میں بھی نظر آتی ہے۔ جب ہم ہر وقت اپنی مالی حالت کا رونا روتے ہیں تب ہم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آمدنی کم ہے، لیکن حقیقت میں اس میں سے برکت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے پاس موجود نعمتوں جیسے صحت، خاندان اور چھت کا شکر ادا کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کتنا عطا کیا ہے، اور اس سے ہمارے رزق میں برکت آئے گی۔ پانچواں اور آخری گناہ فضول خرچی۔ اللہ نے ہمیں مال کمانے کی اجازت دی ہے، لیکن اسے فضول کاموں پر خرچ کرنے سے منع کیا ہے۔ قرآن میں ہے، اور اپنے مال کو بے جا طور پر نہ اڑاؤ، بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کرنا خاص طور پر حرام کاموں پر پیسہ خرچ کرنا، جیسے جوا، شراب یا دیگر گناہوں پر، نہ صرف مال کو ضائع کرتا ہے بلکہ آپ کے رزق کی برکت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ جب ایک شخص اپنی آمدنی کا بڑا حصہ حرام پر خرچ کرتا ہے تو اس کے پاس حلال آمدنی میں بھی سکون اور برکت نہیں رہتی۔ آج ہم نے ان 5 گناہوں کے بارے میں بات کی جو ہمارے رزق کو کم کر دیتے ہیں: والدین کی نافرمانی، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، ناشکری اور فضول خرچی۔ یہ صرف دینی گناہ نہیں ہیں بلکہ یہ وہ عادتیں ہیں جو ہماری دنیاوی زندگی کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ رزق صرف پیسہ نہیں بلکہ رزق سکون، اطمینان، صحت اور برکت کا نام ہے۔ جب ہم ان گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ ہمارے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جو کسی اور چیز سے نہیں آ سکتی۔ تو آئیے آج سے ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے رزق میں حقیقی برکت حاصل کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اچھا سا کامنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔